الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ذیشان حیدر ابن محمد اکبر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا سلام اللہ علیہ حضرت کی جس حدیث کو عنوان کلام قرار دینا چاہتے تھے وہ یہ ہے، فرمایا حضرت نے ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، متصل، اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہو جائے تو دوسری خود بخود ڈسٹرب ہو جائے گی، یعنی پہلی اگر ریجیکٹ ہو جائے تو دوسری خود بخود ریجیکٹ ہونا ہی ہونا، جیسے دنیا میں ہے۔ آپ اس وقت بہترین سورج نکلا ہوا ہے نا، دن ہے، سورج ڈوب جائے ہاں ایکو بند کر دو، بس آواز کم ہے زیادہ اس کا ٹینشن نہ لو تم۔ تو جیسے سورج ہے اگر ڈوب جائے تو آپ چاہے جتنا بڑا جنریٹر لگا لیجئے، چاہے جتنی روشنی کر لیجئے، دن واپس لا سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ یہی حال ہے احکام کا، 3 حکم ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اگر پہلا آپ کا خراب ہوا تو دوسرے میں آپ چاہے جتنی جان لگا دیجئے وہ درست۔ نمبر 1 یہی تینوں پڑھنا ہے مجھ کو۔ اور ایک بات یہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ دیکھیے سب سے بڑی دشواری کیا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آئے دین وہ ہے، جبکہ دین ہماری سمجھ کا نام نہیں ہے، احکام خدا کے سامنے نتمستک ہونے کا نام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، میرے خیال میں، ہم نے کہا بھئی آپ کی اوقات ہی کیا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے، تو میرا آپ کا کوئی خیال نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو ایک چیز ہمارے یہاں بہت مشہور ہے اور صحیح بھی ہے، کیا کہ ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار کاہے پر ہے؟ نماز پر۔ یہ ہے نا، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اب جیسے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شامیانہ، یہ کاہے پر ٹکا ہوا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پائپ یا بانس، دیہاتوں ادب شامیانہ جو لگتا تھا، یہی لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے، اگر یہ پائپ گر جائے تو یہ شامیانہ ٹک سکتا ہے؟ یعنی اگر نماز نہیں ہے تو کچھ کر ڈالو کچھ قبول نہیں ہے۔ جیسے یہ شامیانہ گر جائے گا نا، ویسے ہی تمہارا مجلس، ماتم، نیکی، بھلائی سب دھراشائی ہو جائے گا۔ اگر الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ کیا ہے نا۔ یا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، نماز قبول تو سب قبول،
नमाज रिजेक्ट, सब है ना। तो एक बात बिल्कुल तय है, कन्फर्म है कि अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप चाहे जो कीजिए आपके, अरे भाई इस पूरे मजमे में इंक्लूडिंग माई सेल्फ बोल रहा हूँ, कोई आदमी ऐसा है सर जो ये दावा कर सके कि मैं इतना बड़ा मोमिन हूँ, जन्नत तो मैं ले सकता हूँ अपने अमल की बुनियाद पर? बोलिए, है कोई? नहीं ना। कज़ा मेरी एक वक्त की नमाज नहीं कज़ा हुई है। हम लोग तो ऐसे ही हैं बिल्कुल, जो है देख रहे हैं कहीं कोई निशान नहीं है, मगर माशाल्लाह ये देखिए कब्र में चमकेगा, है ना। ये भी नहीं कह सकते साहब, हमारी तो बात छोड़िए, हमारी तो कोई औकात ही नहीं, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? कहा चलिए साहब हम किसी अमल की बात नहीं करते, इसी नमाज को ले लीजिए। ज़मीर साहब क्या उम्र है आपकी? 70 में 15 निकाल दीजिए खेलकूद वाला, समझे, 55 साल की उम्र में। मौलवी साहब आप भी बताइए, आप लोग भी बताइए, पूरी ज़िंदगी जो 50 साल 60 साल 70 साल की है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज एक वक्त की क़ज़ा नहीं है, पेशानी पर ये निशान है। एक आदमी कोई हाथ उठा दे कि पूरी ज़िंदगी में 2 रकत नमाज हमने ऐसी पढ़ी है कि जिसमें नीयत से लेके सलाम तक अल्लाह के अलावा कोई ख्याल नहीं आया है किसी के पास। इसीलिए पहली चीज़ जो दीन समझाता है, एक नंबर एक, चाहे जितने नेकियां करते जाओ कभी अपने अमल पर घमंड मत करना। पहली चीज़, पहले पता नहीं आप लोग जो है वो पूर्वी ज़बान समझते हैं नहीं समझते हैं, तो कभी भी किसी चीज़ को हल्के में मत लिए। बसा औकात ये टर्कों पर जो जुमले लिखे रहते हैं ना, ये भी बड़े कारामद होते हैं। और मेरी एक ख़ास बात है, ठेले से गुजरेंगे, भैया क्या हिसाब है, पता नहीं, आदत है, ख़रीदें चाहे ना ख़रीदें। गाड़ी से जा रहे हैं तो वो बोर्ड कैसा लगा है, ट्रक पे क्या लिखा है, ये एक आदमी की हैबिट होती है। जैसे आदमी सिगरेट पीने का आदी है, हम ट्रक पढ़ने के आदी। तो एक दिन ऐसे ही गोरखपुर की तरफ जा रहे थे तो बड़ी लंबी सी लारी है ना, 18-20 टायर वाली जो है, तो मलकुल मौत कही है, हाँ सब। उसके पीछे लिखा था उनकी अपनी ज़बान में, सटलत गईला। मतलब समझे आपके, तर्जुमा करूं? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे इसी हिंदुस्तान में रह के नहीं समझे? सटलत, सटना यानी करीब आए तो, अब समझ में आया नहीं? हमारे करीब मत आइएगा। सटलत वही मैं कहता हूँ, घमंड के बारे में दीन कहता है घमंड कैला तक गईला, बचना नहीं है किसी को। सलवाह दर मोहम्मद, वाह, तवज्जो फरमा रहा है। किस बात का घमंड ये बताइए आप, जिसके खाते में हमारे आपके 2 रकत नमाज ढंग की नहीं है, और हम आप क्या सुनाए आपको। एक रिवायत है बड़ी गजब की, इरशाद होता है कि अगर कोई शख्स 2 रकत नमाज खालिस अल्लाह के लिए पढ़ ले, अगला पिछला सारा गुनाह माफ। ये नमाज का मर्तबा है। नमाज, एक कोई बुजुर्ग आलिम थे, नाम नहीं ज़हन में है, तो रिवायत उन्होंने भी पढ़ी, उन्होंने कहा लाओ 2 रकत पढ़ा जाए। तो अब ज़ाहिर है जब नजफ़ में आदमी पढ़ने की सोचेगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ मौला पढ़ते थे। मस्जिद कूफा चले गए, बिल्कुल पाक साफ कपड़ा और सारी जो है वो मुस्तहब्बात, ये वो, अल्लाह अकबर, क्या है 2 रकत अल्लाह के लिए, कोई ख्याल नहीं। अल्लाह, शैतान कहता आओ बेटा आइए तशरीफ लाई। अच्छा एक बात बताएं आपको, गज़ब है, शैतान नमाज के लिए जगाता भी है, नमाज के लिए रोकता भी है। सलवात, ये समझिए पहले, हाँ ये बात समझिए। शैतान ही बुजुर्गवार थे, उन्होंने कहा बहुत पहुँची, उन्होंने कहा मुझको लगा कि मुझको जगा रहा है कोई नमाज शब के लिए। आँख खुली, कोई नहीं है, मैं समझ गया कि ये मुझको किसी ने नहीं जगाया, शैतान ने जगाया। तो शैतान को क्या पड़ी है कि नमाज शब पढ़ें? का इसीलिए कि एक को दिन क़ज़ा न होने पाए, इसलिए कि इससे हम वाजिब तो छुड़वा नहीं सकते, लिहाजा कम अज़ कम जो है नमाज शब वगैरह पढ़ के घमंड में तो मुब्तला हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत है घमंड।
تو شیطان ہم جیسے لوگوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتا، اور جو اور اللہ والے ان کا اور پڑھو تاکہ گھمنڈ آ جائے، دونوں تو شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے شروع کی صاحب اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن، تب تک دماغ میں آ گیا بلا ارادے کے، یار مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، غور بنوانے اچھا اگر بنوایا جائے تو اچھا ہی کارے خیر ہے، اگر بنوایا جائے تو کیا خرچہ آئے گا، اور تو مستری کہاں سے، اگر جو ہے وہ بالو وہاں سے آئے تو 10 روپیہ کم میں مل جائے گا، معلوم سبحان ربی العظیم سیدھا کرو یار، جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ، معلوم ہوا سا ادھر 2 رکعت نماز مکمل ہوئی، ادھر کوفے کی مسجد کا مینار بن کے تیار ہو گیا۔ تو جب بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اسی لیے دین کہتا خبردار، کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ۔ لقمان کا نام سنا ہے نا؟ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو سمجھایا، بنیا خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین، اے بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے جن و انس کے برابر نیکی ہی تمہارے کھاتے میں کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ عذاب کر سکتا ہے، کہاں چوکے ہو تم کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ نا ہلکی پھلکی میں آدمی پاس ہو جاتا ہے، اس میں آپ بھی تو ٹیچر ہی ہیں نا، شاید کاپی جانچی ہے کبھی آپ نے؟ صلوات یہ سنیے مثلا کاپی جانچتے ہیں، تو ایک کاپی جانچتے ہیں ہم لوگ بورڈ والی، اس سے کوئی وہ ٹھیک ہے، ایک کاپی جانچتے ہیں اپنے مدرسے کی، 4 لڑکے ہیں، تو کاپی جانچنے کے پہلے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، کاپی جانچنے کے پہلے جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ میں یہ ہے کس کی؟ اچھا یہ فلاں ہے، تو لڑکے سب تو پتہ ہی ہے کون ہے، تو اب ان کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا اس نے سال بھر کیا کیا ہے، لہٰذا اب جانچتے وقت بہت زیادہ توجہ، ارے یار یہ ٹھیک ہے وہ چوک گیا ہوگا چلو۔ کبھی کبھی لڑکے یہ کرتے ہیں کہ صاحب اپنے حساب سے سمجھتے ہیں بہت بڑھیا لکھا ہے، وسیع صاحب نے 50 نمبر دے دیا، بھن 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 شروع ہوا، بتاؤ یار اس کو 70 نمبر دے دیا، مجھے 50 ہی دیا ہے، بتاؤ جو ہے۔ ایک دن ہم نے سن لیا، ہم نے کہا یہاں آئیے بیٹھیے، پرچہ نکالیے، کھولیے کاپی، ہاں پہلا سوال کیا ہے؟ جی، ہم نے کہا یہ بتائیے سین سے ہے کہ 7 سے؟ جی 7 سے۔ ہم نے کہا مجھ کو پتا تھا کہ تمہیں معلوم ہے، جھٹکے میں لکھ گئے اس لیے توجہ نہیں کی تھی، جب اعتراض ہے تو آئیے آپ 1 نمبر کاٹیں، آگے چلیے، اس میں زبر ہونا چاہیے تھا کہ زیر؟ ہاں جی زیر ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ تم کو معلوم ہے، مگر یہ جھٹکے میں تم زبر لگا گئے ہو۔ معلوم ہوا جو 70 نمبر ملا تھا، چاہ رہے تھے 85 ہو، وہ گھٹ کر کے آ گیا 60 کے اوپر، سمجھ گئے آپ؟ تو ہمارے یہاں بھی کاپیاں 2 طرح جانچی جاتی ہیں، ایک باریکی سے اور ایک سرسری، وہاں بھی حساب 2 طرح سے ہوگا، ایک رفلی ایک باریکی سے۔ اگر باریکی سے جانچ ہو جائے گی نا ہم سب پھنس جائیں گے۔ صلوات برما، سیدھی بات یہ ہے، اگر باری، لہذا گھمنڈ، لیکن اب تو گناہ ہو گیا، آپ کیا کریں؟ کہا مگر گھبراؤ مت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ورجو اللہ رجاء، اے بیٹا اللہ سے امید لگائے رکھنا، نا امید مت ہونا، اس لیے کہ اللہ معاف کر سکتا، چاہے تمہارے پاس جن و انس کے برابر گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو مین چیز جو ہے وہ دین کیا کہتا ہے؟ گھمنڈ نہ کرو۔ بہرحال ہمارا موضوع وہ نہیں، ہم کو جلدی جلدی ادھر آنا، تو خلاصہ پوری بنیاد کاہے پر ہے؟ بولیے نماز۔ نماز قبول تو سوال، نماز کیا سب کی قبول ہو جائے گی جو مسجد میں آ جائے؟ جس نے کہا اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، جس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک وقتی نماز قضا نہیں ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ اسی لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب کی قبول نہیں ہوگی۔ کس لفظ سے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین، ان قبلت، اگر قبول ہو گئی سب قبول ہو جائیں گے۔ یہ اگر کا مطلب یہ ہے کہ سب کی نماز قبول نہیں ہونا ہے نا، یہ اگر بس۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نماز قبول تو سب قبول، تو مولوی صاحب یہ بھی تو بتاؤ نماز کب قبول ہوگی؟ صلوات، یہ مین چیز یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لیا، بڑا کام کر لیا۔ اب امام نے فرمایا نماز کب قبول ہوگی؟ جو حدیث 3 چیزوں کا حکم، بولیے 3 چیزوں کے ساتھ
امام فرماتے ہیں امرا بالصلاۃ والزکات، اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ پڑھیے آپ جہاں پڑھیے قرآن میں، اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جہاں قرآن میں نماز کا حکم ہے بولیے وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، اکیلے نماز کا آرڈر ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے سمجھ میں آیا، فمن صلی ولم یزک لم تقبل صلاتہ، اگر کوئی شخص نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ صلوات، ابھی اس کو سمجھا رہا ہوں، رکیے آپ پھر پڑھ لو بھائی سب لوگ۔ فمن صلی ولم یزک، اگر کوئی نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاۃ، یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اچھا خمس کی بات نہیں ہے، نماز کے ساتھ خمس نہیں لگا ہے، نماز کے ساتھ کیا لگا ہے؟ جہاں دیکھیے گا آپ زکوٰۃ، ڈفرینس کیا ہے خمس و زکوٰۃ میں؟ دیکھیے خمس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی ہے خمس نکال دینا، آدھا سید لے گئے آدھا امام، وہ کہاں خرچ ہوگا کیسے ہوگا اس سے ہم سے مطلب۔ اب آئیے زکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے وہ واجب کتنی چیزوں پر ہے؟ 9 چیز، اس میں میرے خیال میں جو ہے وہ 80% لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ، جو شہر کا ہے اس کے اوپر کہاں واجب ہوگا؟ گیہوں پیدا ہوتا ہے 8.5 کنٹل، میں نے اسی لیے 80% کہا، شہر میں ہے کسی کے پاس اتنا 8.5 کنٹل پر؟ جاؤ کشمش، چنا ہے نا، بھیڑ بکری، گائے، سونا چاندی کا صاحب تو ہمارے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ واجب کا نہ کا تو نہیں نکالے گا، بد نکالو کا، نماز کا قبول نہیں ہوگی۔ یہ زبردستی والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات بولیے یہ زبردستی صاحب، واجب کا واجب ہم زبردستی نہیں کرتے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، تو صاحب نماز پڑھنے زکوٰۃ نہ نکالنے کرنا بغیر زکوٰۃ کسا تو واجب تو کیا نکال، ایک زکوٰۃ ہے جو سب پر واجب ہے، امیر ہے غریب ہے سمجھ گئے آپ، نہیں ہے تو اسی 3 کلو میں سب لوگ نکال دو، یہ ان کو دے دو وہ ان کو دے دو وہ ان کو دے، وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ حتیٰ اس دن جو ہے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو گیا، ضمیر صاحب کے پوتا بھی پیدا ہو گیا تو پنشن میں سے صحیح نکالنا پڑے گا ان کو، تو یہ زکوٰۃ ہو گئی واجب، تو سب کے اوپر ہو گئی نا۔ زکوٰۃ کی آغاز 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ واجب اور ایک ہے زکوٰۃ بولیے مستحب۔ زکوٰۃ واجب وہ 9 چیزیں ہو گئی، فطرہ ہو گیا اور بحث میں نہیں پڑھتے بلا جا، وہ مجلس ہی پلٹ جائے گی۔ ایک ہے زکوٰۃ مستحب، ضمیر صاحب وہ بیچارے فلاں کے جو ہے تھوڑا سا پریشانی ہے، کچھ کر جیون صاحب 500 روپے نکال کے انہوں نے دے دیے خیرات کے طور پر، مومن کی مدد کے طور پر، یہ جو دے رہے ہیں نا یہ بھی مستحبی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا، غور فرمانا۔ ٹھیک ہے اللہ نے واجب نہیں کیا ہے مگر غریب کی مدد کرنے کو منع بھی تو نہیں کیا ہے، صلوات اور محمد، آپ سنیے آپ آئیے، یہ ہو گئی بات۔ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ خمس کے مصرف سے ہم سے مطلب نہیں ہے، وہ امام جانے یا جس کو اجازہ ہے وہ جانے۔ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے معلوم ہے؟ زکوٰۃ اونلی فار پورس، زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ غریبوں کو، یہ نہیں کہ زکوٰۃ اکٹھا کر کے مدرس کی تنخواہ دے دیجئے، آپ اپنی جیب سے تنخواہ دیجئے، صلوات برو، زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ بولیے غریبوں میں۔ اب سمجھ میں آیا، جہاں نماز کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، اور پھر امام کہتے ہیں اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو نماز بھی تمہاری ایکسیپٹ۔ نماز کس کی ہے؟ خدا کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ غربا کے لیے۔ گویا خدا سمجھانا چاہتا ہے چاہے جتنا سجدہ کرو، جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے میں اپنی نماز بھی تم سے قبول نہیں کروں گا۔ صلوات، در غور فرمانا کیا ہوا؟ یہ بہت 3 موسٹ امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو 15 منٹ کر کے 15 یا 45
15 منٹ مصاحب 1 گھنٹہ ہو گیا، تو اس کا 15 ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کئے بجے بیٹھے تھے ہم بھول گئے؟ 11:20 پہ نا؟ ارے بھائی 12:20 پہ نا؟ او تب تو 25 منٹ ہو رہا ہے۔ چلیے تو اس میں کم کریں گے آگے، صلوات بر محمد۔ تو یہ ہو گیا پہلی چیز۔ امام نے فرمایا ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخری، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے۔ اگر پہلی خراب، شاعری شاعری سب گئی، اجلس مجلس سب گئی، غضب کیسے چلی جائے گی؟ وہ حدیث موجود ہے جو ہمارے بارے میں ایک شعر کہے گا اللہ جنت میں اس کو، بولیے سنا نہیں سنا ہے، ایک بیت دے گا کہ اس حدیث سے انکار تھوڑی ہے، اور تو سے زیادہ تو ہم ہیں، پتہ نہیں کئی لاکھ آدمی رلا چکے ہوں گے۔ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت پکی۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف گھمنڈ کیلا تے گیلا۔ ہوگا کیا کہ دیکھیے ان حدیثوں سے انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں وہ شاعری رہ جائے تب نا، وہ مجلس رہ جائے تب نا۔ تو کیا مطلب؟ پیغمبر صلوات پڑھیے، سنیے بہت غضب کی حدیث۔ رسول اللہ ایک دن تقریر کر رہے تھے، فرمایا من المفلس، فقیر مفلس کون ہے؟ آپ بتائیے ضمیر صاحب، آپ کے خیال ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم ولا مال ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، پونجی نہ ہو۔ مطلب شاید یہ ہے ہمیں یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ کل تک پنچر بناتے تھے، آج لڑکا جو ہے وہ IAS ہو گیا ہے، شیروانی پہن لیا، چھڑی لے کے چل رہے ہیں، وہ غریبی مفلسی ختم ہو گئی۔ تو یہ کل تک وسیع حسن صاحب کار سے چلتے تھے، آج سائیکل بھی بنوانے کا، پنچر بنوانے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ تو آتا جاتا ہے نا، یہ دنیا کی نہ غربت کا کوئی اعتبار ہے، نہ دولت کا کوئی اعتبار، یہ بھی جانے والی وہ بھی جانے والی۔ اصل مفلس کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حقیقی مسلم مفلس وہ ہے کہ انسان قیامت میں آئے، سمجھ گئے آپ، 18 ٹائر پر لات کے نیکیاں، 5000 مجلس ہے، سمجھ گئے آپ، نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہے، غریبوں کی مدد بھی بہت کیا ہے، حج 4-5 بار کر لیا ہے، کربلا 20 بار گئے ہیں، پورا نیکیوں سے ٹرک لدا ہوا ہے صاحب، قیامت میں پہنچے تب تک بلا حساب تو جائے گا نہیں نا۔ تب تک ایک آدمی آیا وقد شتم ھذا، جس کو گالی دیا، آ جائے گا پالنے والے، انہوں نے مجھ کو گالی دیا تھا مولوی صاحب نے۔ ڈیجیٹل ٹرانسفر تو مین وہیں دکھائی دے گا، وہاں دکھائی دے گا کوئی تو کیا ہوا تم کو، کیا صاحب گالی دی تھی انہوں نے، بدلہ دو، اب وہاں کیا دے دیں گے؟ اب مولوی صاحب کے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کسی کیوں کو اپنے کہ مولوی صاحب کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کہ بولو نماز ہے ان کے کھاتے میں، ہاں صاحب کا ڈال دو اس کو۔ تو جس کو ہم نے گالی دیا تھا وہ تو نماز لے گیا، تب تک دوسرا آیا، کہنے لگے صاحب یہ وہاں کانپور میں مجلس پڑھ رہے تھے، میں آگے بیٹھا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے ہم سے ایسا سوال کیا کہ ہم جواب نہ دے پائیں، لوگ ہنس پڑے، ہم بے عزت ہو گئے صاحب، ہماری بے عزتی کا حل کیا ہوگا؟ کہ دے دو روزہ لے جائے۔ تب تک جو ہے وہ ہمارے پڑوسی تھے سریش بھائی، صلوات برما، سنیے جی، تو دیکھیے ہماری آمدنی ہے 2 لاکھ روپے مہینے کی، کسی کے پاس 100 روپیہ باقی ہے میں مانگنے، لیکن اگر ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ہم 10 روپیہ تلاش کریں کہاں باقی ہے کہاں باقی ہے نا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی جلوس تھا، لڑکوں نے کہا وہاں سے ایک انجمن کر لیجئے گا، فیض آباد سے انجمن لے کے چلے، تو وہ صاحب بس گاؤں کے اندر جا ہی نہیں سکتی تھی، وہیں سڑک پہ چھوڑ دیا، پیدل چلے، شہری لڑکے، لہلہاتا گنے کا کھیت تھا۔ مولوی صاحب یہ آپ کا ہے؟ مولوی صاحب کو شرم آئی کہتے ہوئے کہ میری اوقات نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ہاں کھا لو کوئی بات۔ تو معلوم ہوا 40 لڑکے تھے، 40 گنا تو گیا صاحب، سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سریش بھائی بھی بولے نہیں،
احمد میں سب کو آنا آنا پائی پائی کا حساب ہے. وہ آ گئے کہ صاحب انہوں نے میرا 40 گنا توڑوا دیا, ذمہ دار یہ ہے. کہ تب بھائی سریش صاحب کیسے طے ہوگا؟ کہا کچھ دلا دیجئے. جب آدمی خود پریشان تو مانگے گا نا. کہا ٹھیک ہے جو غریبوں کی مدد کیے دے دو سریش بھائی کو. تب تک یہ آ گئے. خلاصہ کلام یہ کہ بیوی آ گئی. سلوا جی روایت ہے. خلاصہ یہ کہ بیوی آ گئی. کیا بھائی تمہارا میٹر؟ مہر نہیں دیا صاحب. آواز قدرت آئے گی. عبدی زوجتک امتی علی عہدی. میرے بندے میں نے اپنی کنیز سے تیری شادی کروائی تھی اپنی شرط پر. تو نے جو ہے وہ شرط پوری نہیں کی, مہر نہیں دیا نا. دنیا میں تمہارا وکیل بڑا تگڑا تھا, وہ کیس ہار گئی. آج میں اس کا ولی ہوں, وکیل ہوں. لاؤ نکالو مہر. اب وہاں کیا ہے؟ کچھ سریش بھیا لے گئے, کچھ یہ لے گئے, کچھ یہ لے گئے, بچائی کچھ نہیں ہے. کہاں صاحب حج ہے؟ کہ دے دو اس کی بیوی کو. زیارت ہے؟ دے دو اس کی بیوی کو. 4-5 اشرا بچا ہے صاحب, کا دے دو اس کی بیوی کو. اب معلوم ہوا مہر ادا نہیں ہوا. روایت کہتی ہے جنرلی ہے وَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُ, اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو دعوے دار لوگ ہیں بھیا اب کیسے سیٹلمنٹ ہوگا؟ کہ وہی صورت ہے کہ اب جو گناہ ہے بیوی کا کہاں کا ڈال دو مولوی صاحب کے کھاتے میں. ان کا ڈال دو مولوی صاحب کے کھاتے میں. تو یہاں سے تو گئے تھے صاحب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کربلا, زیارت سب لے کر کے. کوئی حج لے گیا, کوئی زکوٰۃ لے گیا, کوئی کربلا لے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ گئے تھے تو پورا ٹرک لاد کر کے, وہاں اعمال کے نام پر کچھ نہیں, گناہ پڑا ہوا ہے. اب یہ مولوی صاحب میں ابا قبا کے کہاں جائیں گے؟ بولیے. جہنم میں. مجھ کو اس سے انکار نہیں ہے کہ شاعری اہل بیت بہت اہم ہے, اس سے انکار نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت انسان کے لیے جنت کا سبب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب جب تمہارے کھاتے میں رہے گا تب نا مجلس پڑھو گے تم, جنت میں جائے گا وہ جس کا بقایا ہے. صلوات بر محمد. بہرحال بات پلٹتی جا رہی. تو پہلی چیز یہ کہ ناک نماز پڑھو. نماز پر گھمنڈ مت کرو. جب تک غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے تب تک اللہ اپنی نماز بھی قبول بولیے نہیں کرے گا. 1 2 وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ, اور اللہ نے اپنے شکریہ کا حکم دیا ہے, اور اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ بولیے والدین کے شکریہ کا. کہاں ہے قرآن میں؟ ارشاد ہوتا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. امام فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار ہو مگر ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو, اللہ اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرے گا. وسیع حسن صاحب ارب پتی آدمی ہیں, یہاں مسجد بن رہی تھی. کیا بات ہے بھائی, کتنے دن سے کام رکا ہوا. کیا بتائیں مولوی صاحب کتنا بچا؟ پہلے 15 لاکھ مل جائے گا تو مکمل. میں لے ہو یار 15 لاکھ چھوڑو. ارے واہ 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 مولانا وسیع صاحب کتنے غضب ہے, 15 لاکھ ایک بار میں دے دیا. 15 لاکھ مسجد میں دے دیا, لیکن پلٹ کے جو ہے گاؤں میں باپ رہتا ہے, نہیں پوچھا کہ کتنا دن ہوا تمہارا پیجامہ سلائے ہوئے, کتنا دن ہوا تمہارا کرتا سلائے ہوئے. دین کہتا ہے 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ لگا دو مسجد میں, جب تک باپ کے ساتھ نہیں کرو گے اللہ اپنا بھی قبول نہیں کرے گا. صلوات در محمد. اور سنا ہے آپ جی. اور ایک چیز, ارے باپ رے باپ, 2 روایتیں ہیں, ایک مولا کے لیے اور ایک جناب فاطمہ کے لیے. سیم روایتیں جو مولا کے لیے ہے, سیم روایت ماں باپ کے لیے ہے. غضب کون پڑھ رہا تھا؟ باپ. سیم روایت جو جناب فاطمہ کے لیے ہے وہ ماں باپ کے لیے ہے. مولا کے لیے ایک روایت سنا ہے نہیں سنا ہے؟ علماء تائید فرمائیں گے. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے,
حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے۔ علی، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت کی، سن لیا آپ نے نا؟ جو روایت یہاں ہے وہی روایت آگے کہتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، اس میں ایک کون ہے؟ جس کو ماں باپ نے آگ کر دیا۔ تو جو روایت مولا کے لیے، سیم روایت والدین کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور سنائے آپ کو، اچھا نہیں، پہلے وہ حدیث سنا جناب فاطمہ والی، ایک بات یاد ہے وہ سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد، تیسر کا ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، 2 منٹ وہ بھی کر لیں گے تیسرے پر۔ ایک اور صلوات بر محمد و آ۔ تو یہاں تک بات پہنچی، کیا ہوا؟ ماں باپ، جو حدیث جناب فاطمہ کے لیے وہی ماں باپ کے لیے۔ جناب فاطمہ کے لیے ایک حدیث سنا ہے، مشہور ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، یہ روایت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس پر غضبناک ہوتا جس پر، اللہ اس سے خوش ہوتا جس سے۔ سیم روایت، لوح محفوظ کا نام سنا ہے نا؟ اللہ نے بنایا لوح محفوظ میں سب لکھ دیا گیا۔ سب سے پہلے کیا لکھا اللہ نے؟ روایت کہتی سب سے پہلی چیز اللہ نے جو لوح محفوظ پہ ابھارا وہ یہ تھا، لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض۔ اب اس سے بڑھ کر کے کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ جو حدیث علی کے لیے وہ ماں باپ کے لیے، جو حدیث فاطمہ کے لیے وہ ماں باپ کے لیے۔ صلوات در محمد، غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے والدین کی عظمت ہے، والدین کا مرتبہ ہے۔ ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اردو میں، شقی۔ شقی کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بدبخت، نالائق، بیہودہ، اس سے جو ہے وہ شقی کا استر سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ہم لوگ انگریزی تو جانتے ہی ہیں نا، ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری، سپر، شقی کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ اشقا، اشقیہ نہیں، اشقیہ شقی کا بہوبچن ہے، اشقا کیا ہے؟ شقی کا سپر، کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی گھور شقی، مہا شقی۔ مہا شقی کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ اشقا۔ اشقا کون لوگ ہیں؟ صلوات، یہ سنیے تو، اشقا کون لوگ ہیں؟ کر روایتوں میں صرف 2 لوگوں کو اشقا کہا گیا ہے، بولیے کس کو کہا گیا ہوگا؟ یزید ابن زیاد، فرعون، نمرود؟ نہ، 2 اشقا ہیں، ایک پچھلوں میں ایک اگلوں میں، اشقا الاولین و اشقا الاخرین۔ اولین میں اشقا کون ہے؟ جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو مارا۔ اب ادھر آ کر کے اشقا کون ہے؟ اور اب پھر اشقا اور کوئی نہیں ہے، قیامت تک اس سے بڑا شقی مہا شقی کوئی نہیں ہے۔ وہ کون ہے مہا شقی؟ یزید؟ نہ۔ ابن زیاد؟ نہ۔ کون ہے؟ روایت کہتی ہے ابن ملجم۔ کون ہے مہا شقی؟ کون ہے؟ ہو گیا نا؟ تو میں نے کہا شقی کا ترجمہ کر کے شقاوت نہیں سمجھا پائیں گے۔ جب مہا شقی سمجھ لیں گے آپ تب سمجھ میں آئے گا کہ جب ان کے جو ہے وہ سپرلیٹو ہے تو یہ لوگ بھی کیسے ہوں گے۔ اشقا کو سمجھیے تب شقی سمجھ میں آئے گا۔ اب آئیے قرآن نے اور کس کو شقی کہا ہے؟ صلوات در محمد و آل۔ جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ نہیں معلوم؟ والد کیوں نہیں تھے؟
سوال ہے کیوں نہیں تھے؟ صاحب جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہے نا، تو کیوں نہیں ہوئی تھی؟ پھر سوال ہوگا کہ صاحب وہ معصومہ تھیں، کوئی ان کا جوڑ نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، تو کیوں نہیں تھا؟ یہ مجبوری ہے یا مصلحت؟ آپ مجبوری کا لفظ خدا کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ جو خدا علی و فاطمہ بنا سکتا ہے وہ خدا مریم کے لیے ایک معصوم پیدا کر دیتا، تو یہ مجبوری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مصلحت۔ مصلحت کیا ہے؟ بغیر شادی کے لڑکا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، شور ہوگا، ارے یہ کیسے، سمجھ گئے آپ؟ تب وہ لڑکا بولے گا تو اماں کا تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا پالنے والی یہ اتنا ٹینشن دلا، معلوم ہے جناب مریم کو ٹینشن کتنا ہوا جب یہ ہوا کہ ہاں صاحب پیدائش ہونے والی ہے، اور وہاں سے نکل گئیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ، کھجور کے پیڑ کے نیچے سب کچھ ہوا۔ اللہ میاں کا ہلاؤ جو ہے وہ بڑھیا کھجور کھاؤ آرام سے جو ہے وہ پربھو کے گن گاؤ، سب کچھ رہا، مگر ایک ایسی عورت لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو تو جو کس منہ سے گاؤں جائے گی؟ قرآن میں آیت ہے، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ بھول بھال گئے ہوتے مجھ کو۔ کیوں علمدار بھائی؟ اتنا ٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے کہ صاحب جناب عیسیٰ نے سب سالو کر دیا، لیکن جب تک سالو تب تک تو ٹینشن تھا نا، اور اتنا ٹینشن کے موت تک کی جو ہے وہ، تو پالنے والے اتنا ٹینشن کے بجائے ایک ٹھو معصوم پیدا کر دیتا، جھنجھٹیں ختم ہو جاتی۔ عجب نہیں آواز قدرت ہے یار، تم خالی مریم کا کیس دیکھ رہے ہو، ہم تمہارے چکر میں پڑے ہیں کہ تمہارے کو دقت نہ ہو، ہم کو دقت نہ ہو۔ کہاں آج اگر جو ہے وہ ہم یہ نہیں کریں گے تم پھنس جاؤ گے کل کو، کہاں ہم پھنس جائیں گے؟ کہ یس، اس لیے کہ اس وقت کوئی بات نہیں ہے، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد جب کوئی آگے کہے گا صاحب کہ کعبے میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بولا، تو پبلک کی عقل میں نہیں آئے گی بچہ کیسے بولے گا۔ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بلوا کر کے نذیر بنائی کہ قرآن میں رہے۔ صلوات در محمد، غور فرما رہے ہیں؟ تو وہ مجبوری نہیں ہے، کیا ہے؟ مصلحت۔ ایک مصلحت تو یہ، اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم آگے چل رہے ہیں۔ خیر صاحب، اب ہوگا کیا؟ اللہ نے کہا دیکھو مریم لڑکا مطلب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، مطلب یہ آیت نہیں ہے، آیت ابھی جو عربی پڑھوں گا وہ آیت ہوگی۔ لڑکا اللہ نے دیا ہے نا، تو سالو کون کرے گا اس میٹر کو؟ وہی نا، تو اللہ کی ذمہ داری۔ تو اللہ نے کہا مریم ٹینشن مت لو، تم جاؤ، بکنے دو۔ جب کوئی کچھ بولے تو تم ایک کام کرنا مریم، جواب مت دینا۔ کچھ سمجھ میں آیا قرآن کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں 10 منٹ چپ رہ جاؤ، بہت سا جھگڑا حل ہو جائے گا۔ کوئی ضروری ہے ہر بات کا جواب دو؟ اگر کوئی کچھ کہے تو تم خالی اتنا کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج ہم نے چپ کر روزہ رکھا ہے، ہم بلبے نہیں کریں گے۔ اب وہ سب آ گئے، اچھا کچھ تو جو ہے وہ پرانی دشمنی تھی جناب زکریا وغیرہ سے، اور کچھ کو اور چانس مل گیا، سمجھ گئے آپ؟ تو ایک آیا کہنے لگا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بیوی، یہ طنز بھی ہو سکتا ہے اور عصمت کا جادو بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی مقدس کہہ رہے ہیں۔ یا اخت ہارون، اے مقدس بھی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے تمہارا باپ نہ ایسا تھا نہ تمہاری اماں ایسی تھی، یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شریف نکلیں پہلے خود شریف ہونا سیکھیں۔ صلوات بر محمد، غور کر رہے ہیں؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ،
اب آپ اپنے حساب سے سوچئے، قرآن نے تو خالی اتقا اشارت الیہ اشارہ کیا، تو کیسے گود میں رہے ہوں گے نا، اور کیا رہا ہوگا؟ تو پہلے تو یہ سب سمجھے ہی نہیں، پھر ایک جو ہے لال بجھکڑ جب بوجھا، کہا کیا مطلب اس سے بات کرے، بولنا ہے نہیں، قرآن نے منع کیا ہے۔ جب تک وہ کہتا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے، تب تک جناب عیسیٰ بول پڑے، کیا بولے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو وجعلنی نبیا، اور مجھ کو، یہیں تک بات نہیں رکی، آگے علمدار بھائی یاد دلاؤ تھوڑا سا، صلوات در محمد وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھ کو مبارک قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مین یہاں ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، چونکہ ان کے ابا تو تھے نہیں ورنہ دونوں کی بات ہوتی، وہاں جناب زکریا کے لیے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اپنی اماں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں۔ یہاں تک بھی کوئی بات نہیں، اگلا جملہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھ کو نہ جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا ہے۔ کس بیس پہ کہا نہ جبار ہوں نہ شقی؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے حکم ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے وہ جبار بھی ہے، بولیے شقی بھی ہے، اور شقیوں میں مہا شقی کون؟ کا ابن ملجم، سمجھ میں آیا؟ چھوٹے ہی سہی ہو اسی خاندان کے جہاں ابن ملجم ہے، وہ مہا شقی، ہم شقی، صلوات در محمد، سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ ماں باپ کا لحاظ نہ کرنا، لہذا امام نے کیا فرمایا؟ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ کس کے شکریہ کا حکم دیا؟ ماں باپ کے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار تو ہو، مگر بولیے تو اللہ اپنا شکریہ بھی قبول۔ ایک سوال کا جواب چھوڑیے، وہ تیسرے والے میں بھی لمبا ہو جائے گا، 15 منٹ بچا ہے، وہ بھی تھا بہت غضب کا، چھمائی میں جگاڑ لگوا دیجیے گا جس کو آگے کر لیں گے۔ ہاں صلوات بر محمد، ایک اور صلوات بر محمد، مگر اس کو سن لیجیے۔ آق ہوتا ہے کہ کیا جاتا ہے؟ آق، آڈینس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کیا جاتا ہے۔ ایک آق ہوتا کون ہے، اولاد یا باپ ماں؟ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں، روایت ہے، گناہان کبیرہ سید دستغیب نے بھی ظاہراً وسائل الشیعہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو چیزیں اولاد کے آق ہونے کا سبب ہیں وہی چیزیں ماں باپ کے آق ہونے کا سبب ہیں، یہ روایت ہے۔ باپ کے لیے کیا اف نہ کرو، جھڑکو مت، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اگر ہم پورا نہیں کرتے تو باپ کو آق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے دو طرح کے باپ ہوتے ہیں، ایک بڑا شریف ہے باپ، وسیع حسن نہایت نالائق، ارے نہیں جانے دے جانے دے، لاکھ شریف ہو، ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے آق ہو جائیں گے۔ ایک باپ ہے آئی ایم فادر، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آق کا ڈنڈا لیے پھرتے ہیں، ہے نا، زندگی میں کچھ نہیں کیا، آق کر دیں گے، وہ بیچارہ جی ابا جی ابا، اس لیے جی ابا کرنا پڑے گا کہ روایت کہتی ہے باپ اچھا ہو یا برا، آپ کو اس کی اچھائی برائی نہیں دیکھنا ہے، وہ آپ کا باپ ہے اس لیے آپ کو لحاظ کرنا ہے۔ ایک جملہ بہت میں کہتا ہوں، سنیے سر، کسی مذہب میں کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کر کے دیکھیں، جہاں تربیت کی تربیت ہے۔ ایک دعا رمضان میں پڑھتے ہوں گے جن کو توفیق ہوگی، نام ہے اس کا دعائے ابو حمزہ صومالی،
یہ کس کی دعا ہے؟ چوتھے امام کی۔ چوتھے امام کے والد کا کیا نام تھا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین کچھ غلط کر سکتے ہیں اولاد کے ساتھ؟ تو اس کا مطلب دعا میں جو فقرہ ہے وہ اپنے باپ کے لیے نہیں ہے، ہم کو سکھایا جا رہا ہے دعا کے ذریعے سے۔ اس میں ایک جملہ ہے امام کا، فرماتے ہیں اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ پالنے والے ہمارے ماں باپ اگر انہوں نے اچھا کیا ہے تو اچھا کر دے، اور اگر برا کیا ہے تو معاف کر دے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک روایت ہے ذہن میں نہیں، اس کو 3 چیزیں ہیں کہ جہاں آپ کو اچھا برا نہیں دیکھنا ہے، نیک اور بد نہیں دیکھنا ہے، آپ کو پورا کرنا ہے۔ کیا؟ اداء الامانہ الی البر والفاجر۔ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کہہ کے نہیں ہڑپ سکتے رے بڑا بدماش آدمی، شرابی آدمی، یار چھوڑو، کہ جی نہیں، امانت ہے، وہ شرابی ہو چاہے جو، آپ اس کی امانت واپس کیجئے۔ وفاء العہد، کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، ارے چلو وعدہ ایسے آدمی کے ساتھ کوئی، کہ جی نہیں، آپ نے کیا ہی کیوں، پہلے کیوں نہیں کیا؟ الی البر والفاجر، وفا کرنا پڑے گا چاہے آدمی اچھا ہو یا برا۔ وبر الوالدین برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی ہر صورت میں لازم ہے، چاہے وہ لوگ اچھے ہوں چاہے برے ہوں۔ صلوات درما، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ خدا کرے گا۔ ہو گئی بات؟ تو اب اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ کہے یا نہ کہے، ہم آق باپ کیا بلا ذمہ داری کے خالی پیدا کر کے چھوڑ دو چڈی پہنا کے؟ قرآن کون سکھائے گا ہم کو؟ نماز کون سکھائے گا ہم کو؟ کچھ نہیں کیا۔ روایت میں ہے کہ جو اسباب ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے، ہمارا باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا۔ باپ آق وہ دیکھ اپنی جگہ ہے۔ اب اس کو سننے کے بعد ابا مر گئے، اللہ تیرا شکر یار، جھنجھٹ ختم ہوئی۔ صلوات، یہ سنیے آپ یہاں، ہمیں ہر بات پہ ٹینشن اوف نہ کرو، جھڑکو مت، نرم لہجے میں بات کرو، شانہ جھکائے رکھو، چلو جھنجھٹ کا جی نہیں، یہ جھنجھٹ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ زندہ ہیں۔ ضمیر صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ 70 سال۔ جب آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اپنے لڑکے کو دیکھتا کہ نالائق ہے، بےہودہ آگ کر دوں گا۔ تو آپ 90 سال کے ہو گئے ہیں تو کیا آپ لڑکے نہیں ہیں؟ آپ کا بھی تو کوئی باپ ہے، کہ وہ مر گئے، کہ مرے یا نہ مرے، جب تک آپ زندہ ہیں باپ کے ساتھ نیکی فرض ہے۔ صلوات، یہ سنانے جا رہا ہوں، صلوات درما۔ ایک بات، دوسری بات، کسی کا مزہ مت لی، ارے بھائی وہ مولانا حیدر عباس صاحب، جی وہ آپ کے سمدھی مرحوم ذیشان صاحب کی مجلس کے تو وسیع بھائی سے، وسیع صاحب ممبر بیٹھنے لائق ہیں؟ کیا ہوا؟ تب ان کے ابا آگ کر کے مرے تھے۔ ہم نے کہا اور آپ کے ابا؟ بہت توجہ سنیے، میں جو سمجھا رہا ہوں۔ میرے ابا اللہ کا شکر ہے، مرتے مرتے میرے کندھے پر ان کی روح نکلی ہے، مرتے مرتے انہوں نے کہا جا بیٹا ہمیشہ خوش رہو گے، اللہ تم کو بھی ایسے ہی اولاد دے۔ میں کیا؟ میں نے کہا جی یہی گھمنڈ کیلت گیلا، ہر جگہ یہ لگے گا۔ صلوات بر محمد میں روایت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ابا مر گئے، سوئیم کر لیا، 40واں کر لیا، چھمائی ہو گئی، برسی ہو گئی۔ ابا مرے کب تھے؟ کہا 2000 میں۔ آج کیا ہے 2021، کئی سال ہوا مرے ابا کو؟ 21 سال۔ یہیں بغل میں قبرستان ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا کس حال میں ہے اماں، کس حال میں ہے ابا۔ روایت کہتی ہے لاکھ باپ جو ہے خوش گیا ہو اس دنیا سے۔ سنے 80 سال کے لوگ جو اپنے لڑکوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں دادا 90 سال کی ایج میں۔ صلوات پر جی، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں 70 سال کی ایج میں، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں 56 سال کی ایج میں۔ میں ابا کا بات ہے مولوی صاحب، کس بات کا گھمنڈ ہے تم کو؟ بھول گئے 20 سال سے ابا کس حال میں ہے؟ آدمی آنکھ ہو جب
کرنا نہیں ہے, آٹو سسٹم ہے. تو جیسے ہی آپ نے رسپانسبلٹی سے منہ موڑا, آنکھ ہوئے. وہ آدمی جس کا باپ آنکھ کر کے مر گیا تھا, ایک دن وسیع حسن صاحب کی مجلس میں آ گیا, پڑھا باپ کے اوپر, روتا ہوا آیا. کل مولوی صاحب اس جوانی تھی اس وقت, کیا بتائیں, نئی نئی شادی ہوئی تھی اور سیلف ارینج شادی تھی, چڑھائے میں آ گئے تھے مولوی صاحب. اب ابا مر گئے, اب کیا کریں. ہم نے کا راستہ بند نہیں کیا خدا نے. یہ آنکھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. کہ کیا کریں, کہ ابا کا قرضہ ادا کرو, ابا کی نمازیں باقی ہیں پوری کر ڈالو, روزے ادا کر لو, حج کر لو. ایک آدھ کو اللہ نے دیا ہے, بھیج دو کربلا, ابا کی طرف سے زیارت کرائے. ہائے لڑکی کی شادی ہے صاحب, اچھا 5,000 روپیہ نکالنا جو ہے وہ, یا اللہ میرے ابا کی طرف. اتنا خیرات کی روح باپ کی وہاں خوش ہو گئی. روایت کہتی آنکھ کر کے مرا ہوگا, آنکھ ختم ہو جائے گا. خوش مرا ہے بھول جاؤ گے, آنکھ ہو جاؤ گے. دوسروں کا مزہ مت لو, اپنی خیر کرو مولوی صاحب کہ تم بچے ہو کہ نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا ہمارا آپ کا مزاج معلوم, اللہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں, لیکن اللہ تو اپنے بندوں کو خوب سمجھتا ہے کہ یہ سب ایسے ہیں نا کہ جب تک ان کا بینیفٹ نہیں ہوگا ابا کے ساتھ بھی کچھ نہیں کریں گے. ہاں سناتا ہوں صلوات, سناتا ہوں سنیے. کبھی یاد دلائیے کوئی مجلس ہو ادھر تو فون کیجئے, تو میں کتاب لے کے پڑھوں گا. غسل دینے کا ثواب کیا ہے, کفن پہنانے کا ثواب کیا ہے, حنوط کرنے کا, قبر کھودنے کا ثواب کیا ہے, بجائے اس کے کہ ہلکی نظر سے دیکھنے کے بجائے خود کھودنا شروع کیجئے, ثواب سناؤں گا. تو مر گیا آدمی, جو کفن پہنائے گا ثواب کس کو ملے گا, مردے کو کہ پہنانے والے کو. غسل دے گا ثواب کس کو ملے گا, دینے والے کو. قبر کھودی, روایت کہتی ہے قبر کھودنا گویا اس نے اس کو مکان بنا کے دے دیا, اتنا بڑا ثواب ہے. سمجھ گئے آپ. تو ثواب کس کو ملے گا, کاندھا دیا, روایت کہتی چاروں کاندھا دے دو 40 گناہ کبیرہ معاف. سمجھ گئے آپ. تو کس کو مل رہا ہے, کاندھا دیا. نماز جنازہ پڑھ لی, ثواب کس کو ملے گا. اب مردہ قبر میں اتار دیا گیا, مٹی دیا, ثواب کس کو ملے گا, مٹی دینے والے کو. اب اس کے بعد ذرا آپ بھی قبرستان پہ نظر ڈالیں. مٹی ڈالنے کے بعد جس کے پاس سائیکل ہے, جو پیدل ہے, جو موٹر سائیکل سے چابی گھومی کک مارا, سمجھے آپ نکل لیے, بھیا 15 منٹ رک جاؤ یار, قبر برابر ہو جانے دو, ذرا سا انا انزلنا 10-11 بار پڑھ لو. یہ جو پڑھیں گے یہ ثواب کہاں جائے گا, پڑھنے والے کو بھی ملے گا, لیکن مین کہاں جائے گا, مردے کو نا. تو اللہ جانتا ہم کتنے خود غرض ہیں. جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا تب تک رہے, جب مردے کے ملنے کی باری آئی سب کو کام نکل آیا, چلے گئے. صلوات, غور کر رہے ہیں نا. تو اللہ ہمارے آپ کے مزاج کو جانتا, ہی سب اتنے للچے ہیں کہ جب تک ان کا اپنا فائدہ نہیں ہوگا, یہ اپنے ماموں کی لاش, ابا والم تو رکیں گے, اس پر زیادہ ہو جائے گا, سمجھا. یہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں نہیں رکیں گے. لہٰذا بھیا پہلے ان کو لالچ دو کہ اسی بہانے آپ سنیں گے. آپ لالچ کیا دی ہے خدا نے, ہے خدا رحیم ہے. سمجھ گئے آپ. کیسے آپ سب لالچ دے کے کام. بھائی آپ کا پوتا ہے, آپ نے کہا بیٹا کل اگر جو ہے 5 تک کا پہاڑا سنا دو گے 100 روپیہ دیں گے. تو وہ اس نے جو ہے وہ نالج کے لیے پہاڑا یاد کیا یا 100 روپے کے لیے, لالچ میں نا. لیکن اس کے باوجود آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, 100 روپیہ بھی دیں گے, خوش بھی ہو جائیں گے. جبکہ اس نے, تو جب باپ دادا کو اتنا پیار ہے تو اللہ بھیا ڈھنگ کے ہو جاؤ چاہے لالچ ہی میں صحیح. سمجھ گئے آپ جی. تو اب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے ہمارے آپ کے مزاج کو کہ اتنے خود غرض اور سیلفش ہیں ہم لوگ کہ جب تک ہم کو نہیں ملے گا کچھ. لہٰذا اب ایک روایت اور تمام, من زارا قبر ابویہ, البتہ جمعرات کے لیے بھی ہے یہاں لفظ جمعہ, اس لیے وہ من زارا قبر ابویہ او احدہما, جو
ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے، کب؟ یوم الجمعہ، جمعے کے دن، غفر اللہ و کتب بارن، اللہ ایسی اولاد کو معاف کر دیتا ہے اور نیکوکاروں کے زمرے میں اس کا نام تحریر ہوتا ہے۔ یعنی اپنی بخشش کے شوق میں ہی صحیح آپ کے پاس آؤ۔ اور یہ سب تو ہم نے جو آپ کا 1 گھنٹہ لیا نا، یہ سب تو زبانی جمع خرچ ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل کہاں ملے گا؟ کربلا نہ ہوتی نا تو بہت سی آیتیں تشنہ تفسیر رہ جاتی۔ آئیے کربلا بتائے گیا وہ باپ کیا ہے۔ تو 2 جملے مصائب کے طولانی ہو گئے، تھوڑا کم کرتا ہوں، مصائب ختم، دعا۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ۔ امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، من جملہ اس میں ایک یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں بہن میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں۔ بیٹا یعنی امام زین العابد۔ تو مرحوم علی نقی فیض الاسلام، ان کی کتاب ہے ترجمہ خاتون دوسرا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سلام اللہ علیہ سے۔ امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہے نا؟ میں ایک منٹ تھوڑا سا آگے بڑھ کے پھر واپس آتا ہوں تاکہ آپ کو امام کی اس دن کی کمزوری اور نقاہت۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، ابھی واپس آتا ہوں، جب امام حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے تو روایت کہتی ہے کہ یہی خیموں میں جب آگ لگی، حمید ابن مسلم ناقل ہے یا حمید، خیموں میں آگ لگ گئی، سارے خیمے جل چکے، حمید ابن مسلم کہتا ایک خیمہ بچا تھا، آگ لگی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ تو جو میں اس کی روایت سے سمجھا ہوں، شاید یہ منظر رہا ہو، وہ کہتا میں نے دیکھا کہ اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی کھڑی آسمان کو تکتی اور ہاتھ ملتی، کفِ افسوس جس کو کہتے۔ وہ کچھ بے چینی ایسی تھی کہ یہ اس یزیدی سپاہی کو بھی ترس آ گیا، کہنے لگا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز ہے کیا اس خیمے میں آپ کے؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا۔ اس کے بعد کہتا میں نے دیکھا وہ بی بی جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں، امام سجاد کو اپنے کاندھے پر لادے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے واپس آئے۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ کامن سینس بھی آدمی، اگر کسی کے چاروں طرف آگ لگی ہو، مجبور سے مجبور آدمی گھسٹ کے جیسے بھی اس آگ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا نا کہ امام سجاد کو اس دن نقاہت کا عالم کیا تھا۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب آئیے واپس، کیا کمزوری تھی۔ آئے آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے امام حسین، اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد نے آنکھ کھول دی، ان سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام اور امام کا احترام۔ اٹھ کے بیٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی۔ روایت کہتی رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، رخ کیا باپ کی طرف، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے، فرماتے گئے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے پڑھا تو نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن اگلے فقرے سے لگتا ایسا ہے جیسے امام حسین کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے؟ میں کب تک بتا رہا رہوں گا مارے گئے مارے گئے؟ شاید یہ سوچ کے حضرت نے سوالوں کا سلسلہ بند کرنا چاہا،
فرماتے ہیں بیٹا میرے لال اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، اتنا جملہ سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے، میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔